اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ. اما بعد، المرحلۃ الثالثہ فی انقسام الوجود الی ما فی نفسہ وما فی غیرہ وانقسام ما فی نفسہ الی ما لنفسہ ولغیرہ، وفیہ ثلاثۃ فصول. الفصل الاول الوجود فی نفسہ والوجود فی غیرہ، من الوجود ما هو فی غیرہ ومنہ خلافہ. آج تیسرا مرحلہ شروع کر رہے ہیں. اس میں بحث وجود کی تقسیمات کے بارے میں ہے. ہم کلمے کو مثال کے طور پر 3 قسموں میں تقسیم کرتے تھے، اسم، فعل اور حرف میں. مقسم اور تقسیم، اقسام، یہ منطق میں آپ تقسیم کے اصول پڑھ چکے کہ تقسیم کی صحت کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ مقسم اپنی قسموں میں موجود ہوتا ہے اور اقسام آپس میں قسیم ہوتی ہیں. کیا مطلب؟ یعنی وہ ایک دوسرے کے تحت درج نہیں ہو سکتی. اسم فعل کی لسٹ میں درج نہیں ہو سکتا، فعل حرف کی لسٹ میں درج نہیں ہو سکتا، حرف اسم کی قسم میں درج نہیں ہو سکتا، اگرچہ تینوں کلمات ہیں، کلمہ ہونے میں شریک ہیں، لیکن اپنی پرسنل آئیڈینٹیٹی میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. تو وجود بھی اسی طرح اس کی تقسیم ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم نے کہا کلمہ تقسیم ہوتا ہے، وجود بھی تقسیم ہوتا ہے. اچھا جی، وجود جن اقسام میں تقسیم ہوتی ہیں ان تمام اقسام میں مقسم موجود ہے، یعنی وہ موجودات ہی ہوتی ہیں، وہ چیزیں وجود رکھتی ہیں، لیکن ان کے وجود کا مرتبہ کہہ دیں، درجہ کہہ دیں، وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. ایک قسم موجود کی دوسری قسم میں درج بھی نہیں ہوتی. تو یہاں پر انہوں نے بنیادی طور پر 2 قسمیں وجود کی بتائی ہیں کہ وجود یا ما فی نفسہ ہی ہوگا یا ما فی غیرہ ہی ہوگا. پھر جو ما فی نفسہ ہی ہے اس کی آگے 2 قسمیں ہیں کہ یا وہ جو ہے لے نفسہ ہی ہوگا یا لے غیرہ ہی ہوگا. 3 فصلیں ہیں اس مرحلہ میں. پہلی فصل یہی ہے کہ وجود یا فی نفسہ ہی ہوگا یا فی غیرہ ہی ہوگا. پس کلیم اس فصل کا، اس مرحلے کا وہ واضح ہے، اور اس پہلی فصل کا کلیم، ٹائٹل، عنوان یہی ہے کہ وجود یا فی نفسہ ہی ہوگا یا فی غیرہ ہی ہوگا. وجود فی غیرہ ہی کو پہلے بیان کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں وجود فی نفسہ ہی ہمیں سمجھ آ جائے گا. وجود فی غیرہ ہی کیا ہے؟ یعنی ایک چیز موجود ہو، وجود رکھتی ہو، لیکن اس کا وجود استقلالی نہ ہو، آپ اس کو مستقل حتی تعقل بھی نہ کر سکیں. ایسا وجود جو مستقل نہ ہو اپنے تحقق میں، اپنی موجودیت میں، اور حتیٰ تصور میں بھی آپ اس کو الگ استقلالی معنی نہ دے سکیں. ٹھیک ہے جی. تو ایسے وجود کو کہتے ہیں فی غیرہ. مثال کے طور پہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ابتدائیت کے لیے من ہے وضع ہوا نا، اور الی نہایت کے لیے ہمیں من کا معنی اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک ما منہ الابتدا نہ ہو، اور الی کا معنی اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک الی ما الیہ الانتہا نہ ہو. سر تو من النجف الی کربلا، میں نجف سے کربلا تک چلا.
تو یہاں من اگر الگ ہو تو من کا کوئی معنی ہمیں سمجھ نہیں آتا. اسی طرح الا تنہا اس کا کوئی معنی ہمیں سمجھ نہیں آتا جب تک کہ منہ الابتدا و الیہ الانتہا نہ ہو. ٹھیک ہے جی. ممکن ہے کوئی کہے کہ من کا معنی ہے ابتدائیت. ابتدائیت ایک اسم ہے، مستقل ایک معنی ہے. تو ہم کہتے ہیں ابتدائیت جو ہے بالفرض ہم کہیں کہ من کا معنی ابتدائیت ہے، تو ابتدا وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں بطور اسم استعمال ہو. ابتدائیت اسم ہے، ہاں ٹھیک ہے جی، وہ حرف نہیں ہے. ابتدائیت کو یا نہایت کو آپ حرف نہیں کہہ سکتے، وہ اسماء ہیں، ان کا معنی استقلالی ہے. ہماری ان میں بحث نہیں ہے، ہماری خود من اور الا میں بحث ہے. تو اب یہ ادبیات عرب کی بات تھی، ایک مثال تھی، لیکن تھوڑا سا ہمارے ذہن کو اس نے قریب کر دیا. دیکھیں ہمارے پاس کچھ مرکبات اور قضایا ایسے ہیں کہ اگر ہم ان پر غور کریں تو یقیناً یہ قضایا صادقہ بھی ہیں، کسی خارجی حقیقت کی ترجمانی بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان قضایا پر ہم جب دقت کرتے ہیں تو وہاں ہمیں وجود فی غیر ہی نظر آتا. فرض کر لیں کہ دو انسان ہیں، ہاں، باقر اور خالد. باقر اور خالد. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ باقر یتکلم، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں خالد یتکلم. باقر یتکلم میں کتنی چیزیں ہیں ہمارے قضیے میں؟ دو چیزیں ہیں، موضوع ہے اور محمول ہے. باقر بول رہا ہے یا باقر بولتا ہے. خالد یتکلم میں خالد بولتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں ان دونوں مثالوں میں موضوع مختلف ہے، محمول ایک ہے. باقر بھی یتکلم اور خالد بھی یتکلم. یہ ایک مثال. اب ہم ایک اور مثال رکھتے ہیں جس میں موضوع کو ہم ایک کر لیتے ہیں، محمول ڈیفرنٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک یتکلم ہے اور ایک کیا ہے، مثلا یتبسم ہے. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں زید یتبسم، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں زید یتکلم. معنی میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ معنی میں فرق ہے نا. یا زید یتکلم کا معنی ہے زید گفتگو، تبسم کا معنی ہے زید تبسم کرتا ہے. یہاں تکلم اور چیز ہے، تبسم اور چیز ہے. تکلم موجود اگر نہ ہو کائنات میں، ہم کہہ سکتے ہیں زید یتکلم یا خالد یا باقر یتکلم؟ نہیں کہہ سکتے. اگر زید نہ ہو اور ہم کہہ رہے ہیں زید یتکلم، تو قضیہ سچا ہوگا یا جھوٹا ہوگا؟ زید ہی نہ ہو، ہم کہہ رہے ہیں زید یتکلم. خالد ہی نہ ہو اور ہم کہیں خالد یتبسم، خالد تبسم کر رہا ہے، جھوٹا ہوگا. ٹھیک ہے. پس اسی طرح تبسم نام کی حقیقت کائنات میں نہ پائی جاتی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثلا باقر یتبسم؟ نہیں کہہ سکتے نا. باقر، چونکہ فرض یہ کہ تبسم نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو باقر یا تبسم بھی ٹھیک نہیں ہوگا. محمول اور موضوع قضایا صادقہ میں ان کا وجود ہونا چاہیے. نہیں، قضایا صادقہ میں، سچے قضیوں میں سچی خبر ہم جب کسی چیز کے بارے میں دیتے ہیں تو جس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں وہ بھی ہونا چاہیے، جو خبر دے رہے ہیں وہ بھی تحقق پذیر ہونی چاہیے، وگرنہ جھوٹ ہوگا. تو جس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں وہ بھی موجود، جو خبر دے رہے ہیں وہ بھی تحقق پذیر اور موجود. یہاں تک بات سمجھ آ گئی. جب ہم نے کہا کہ باقر یتکلم اور دوسری دفعہ ہم نے کہا کہ خالد یتکلم، سوال جو باقر کا تکلم ہے وہ وہی خالد کا تکلم ہے یا یہ دو تکلم الگ الگ ہیں؟ توجہ فرمائیں. جو تکلم خالد کا ہے وہ وہی تکلم ہے جو باقر کا ہے؟
مختلف ہے نا، مگر نہ تو خالد ہنستا ہم کہتے ہیں، ہم کہہ دیتے کہ باقر یتبسم، ہنس یہ رہا ہوتا، ہم کسی اور کی طرف، ہاں کہتے ہیں کہ دو بھائی بالکل ہم شکل تھے نا، تو ایک چوری کرتا سزا دوسرے کو ملتی تھی، بھی تم نے کی ہے، ہاں ایک شیطنت کرتا مار دوسرے کو پڑتی، ہاں وہ شکل جو ایک جیسی تھی بالکل، تو اس بیچارے نے ساری زندگی دوسرے کے اعمال کی سزا پائی، سزا کاٹی، ہاں جوتے کھائے، لتر کھائے، لیکن جب شادی کا وقت آیا نا تو دلہن تھی پہلے کی، دوسرے نے بیاہ لی اس نے کہا کہ اب میں نے ساری زندگی کا انتقام تو اسے لے لیا ہے۔ تو ایسا ہی ہوتا، اگر یہ تکلم دونوں ایک ہوتے، خالد کا تکلم وہی باقر کا تکلم ہوتا، باقر کا تکلم وہی خالد کا تکلم ہوتا، میں ہنستا، آپ کہتے مجتبیٰ یتبسم، آپ کہتے ساجد یتبسم، آپ کہتے عابد یتبسم، آپ کہتے اشفاق یتبسم، آپ کہتے روشن علی یتبسم، آپ کہتے عرفان یتبسم، اور بات بھی ٹھیک ہوتی۔ ایسا ہے؟ نہیں ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر تبسم نہیں ہے، میرے پر ہے یا میرے پر نہیں ہے، آپ کے چہرے پر ہے، تو آپ الٹی نسبت نہیں دے سکتے۔ اس کا مطلب ہے خالد کا تبسم اور ہے، باقر کا اور ہے، عرفان کا اور ہے، مجتبیٰ کا اور ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی جملے کو آپ تھوڑا سا فعلیہ سے اسمیہ بنا دیں، اس کو مرکب ناقص بنا دیں۔ ہم جب کہتے ہیں نا زید کا ہنسنا بڑا پیارا ہے، تبسم میں بھی فرق ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کا تبسم بھی اچھا نہیں لگتا یا اتنا دل نشین نہیں ہوتا، کچھ کا تبسم کیا ان کا غصہ بھی پیارا لگتا ہے۔ اچھا، تو ہم اب اس کو یوں کہتے ہیں کہ زید کا تبسم، جب زید تبسم کر رہا ہے، ادھر کیا کہتے ہیں؟ باقر کا تبسم۔ تو زید کا تبسم اور ہے اور باقر کا تبسم کچھ اور ہے یا نہیں ہے؟ زید کا تبسم کچھ اور ہے اور باقر کا تبسم کچھ اور ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تبسم کی نسبت زید کے ساتھ ہے وہ خالد کے ساتھ نہیں ہے، خالد کے ساتھ تبسم کی اور نسبت ہے، زید کے ساتھ تبسم کی اور نسبت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر تبسم زید غیر تبسم خالد کہنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ کہ زید کا تبسم خالد کے تبسم کا غیر ہے، الگ الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پس اس کا مطلب یہ ہوا کہ زید یتبسم میں تبسم اور زید کے درمیان جو نسبت ہے وہ نسبت نمبر اے ہے، اور خالد یتبسم میں تبسم اور خالد کے درمیان جو نسبت ہے وہ نسبت نمبر بی ہے۔ اے نسبت اور ہے، بی نسبت اور ہے۔ جو تبسم اور خالد کے درمیان نسبت ہے وہ زید اور باقر کے درمیان نہیں ہے، جو باقر اور تبسم کے درمیان ہے وہ زید اور تبسم کے درمیان نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نسبت موجود ہے، اگر نسبت موجود نہ ہو تو ہم زید یا تبسم ہی نہیں کہہ سکتے۔ اصلا زید رو رہا اور ہم کہہ رہے ہیں زید تبسم، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ موضوع اور محمول میں ایک نسبت ہے، اگر وہ نسبت نہ ہو تو اصلا آپ محمول کو موضوع پر حمل ہی نہیں کر سکتے۔ جو زید یتبسم میں موضوع اور معمول کے درمیان نسبت ہے وہ اور چیز ہے، جو خالد یتبسم میں موضوع اور معمول کے درمیان نسبت ہے وہ اور چیز ہے۔ اگر یہ نسبت نہ ہوتی تو بھی قضیہ جھوٹا ہوتا، اور یہ نسبت اگر ایک ہوتی تو ایک ہی تبسم کو آپ 100 بندے کی طرف نسبت دے سکتے، ایسا بھی نہیں ہے، یہ نسبتیں مختلف ہیں۔ ہر قضیہ حملیہ میں ایک نسبت موجود ہے بھی صحیح تبھی قضیہ صادقہ ہے، اور یہ نسبت ایسی ہے کہ باقی قضایہ حملیہ میں یہ نسبت نہیں اور نسبتیں ہیں۔ تو یہ نسبت ہے یا نہیں ہے؟ ایک تو ہو گیا تبسم، ایک ہو گیا تبسم، ایک ہو گیا زید۔ اگر ان کے درمیان نسبت نہ ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں زید تبسم۔ پس نسبت ہے وہی جو نسبت ہے اس کو کہتے ہیں وجود فی غیرہ،
اس کو کیا کہتے ہیں؟ وجود فی غیرہ. اور خود زید ہو گیا وجود فی نفسہ. جو نسبت ہے وہ وجود فی غیرہ ہی ہے، کیونکہ جب تک تبسم اور زید نہ ہوں اس نسبت ہے ہی نہیں. اور اگر وہ نسبت نہ ہو تو زید تبسم یہ کہنا غلط ہے. بس ایک نسبت ہے جو وجود رکھتی ہے، لیکن اس کا وجود فی نفس ہی نہیں ہے، فی غیر ہی ہے. جیسے الہ کا وجود تب تک نہیں تھا جب تک کربلا نہ ہوتا، من کا وجود تب تک نہ تھا جب تک نجف نہ ہوتا. اسی طرح سے اس نسبت کا وجود تب تک نہیں ہے جب تک طرفین نسبت موضوع معمول نہ ہو. تو یہ اس نسبت کو جو موجود ہے، چونکہ موجود ہے لہذا وجود رکھتی ہے، وجود کی قسم ہے. ہاں، عدم تو نہیں ہے نا. اگر نسبت نہ ہو تو پھر تو آپ کا یہ کہنا ہی غلط ہے کہ زید یتبسم. ہے بھی صحیح اور ہے بھی طرفین کے ساتھ قائم. تو چونکہ طرفین کے ساتھ ہے اس کو کہتے ہیں فی غیر. اس کے مقابلے میں جو بھی وجود ہو اس کو کہتے ہیں فی نفس. ایک اور نام اس کا کیا ہے؟ اس کو وجود محمولی بھی کہتے ہیں. یعنی وجود یہ جو نسبت ہے نا اس کا نام ہے. ایک اور نام وجود رابط. اس کے مقابلے میں جو وجود فی نفس ہی ہے، موضوع معمول کا وجود، اسے کہتے ہیں وجود محمولی. وجود معمولی یا وجود مستقل. ٹھیک ہو گیا. بس اب تک دو قسمیں وجود کی ہمارے سامنے ہیں. ایک وجود فی غیر، ایک وجود فی نفس. وجود فی غیر ہی کو وجود رابط بھی کہتے ہیں، اور وجود فی نفس ہی کو وجود مستقل بھی کہتے ہیں، یا وجود محمولی بھی کہا جاتا ہے. خوب جی، یہ عمدہ مطلب ہے آج کی بحث کا. اس کی عبارت دیکھتے ہیں. الفصل الاول، پہلی فصل، الوجود فی نفسہ والوجود فی غیرہ. ٹائٹل واضح ہے کہ وجود کی دو قسمیں ہیں، یا وجود فی نفسہ ہی ہوگا یا وجود فی غیرہ ہی ہوگا. من الوجود، وجود کی اقسام میں سے، یا من ایک اقسام کے بیان کے لیے ہے. ما ہوا فی غیرہ، وجود کی ایک قسم کون سی ہے؟ جو فی غیرہ ہی ہوتی ہے. ومن ہو، اس کے علاوہ، خلاف ہو، جو اس سے مختلف ہے، جو اس سے مختلف ہے. اگر کسی چیز کی دو قسمیں ہوں، آپ ایک بیان کر دیں تو دوسری اس کا غیری ہوگی، دوسری اس سے مختلف ہوگی. ایک بیان کر دی فی غیرہ. ومن ہو، اور وجود کی دوسری قسم کیا ہے؟ خلاف ہو، جو فی غیرہ ہی کا خلاف ہے، یعنی فی نفس ہی ہے. اچھا، یہ کلیم ہوا. اب اس کی دلیل کیسے آپ ثابت کرتے ہیں کہ وجود کی یہ دو قسمیں ہیں، ایک فی نفس ہی ہے اور فی غیر ہی ہے؟ وذالک، یہ ایسا اس لیے ہے، اس دلیل کی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں کہ انا اذا اعتبرنا القضایا الصادقہ، کہ ہم جب سچے قضایا کو مد نظر رکھتے ہیں نا، کہ قولنا الانسان ضاحک، یہ قضیہ کہ انسان ضاحک ہے، انسان ہنسنے والا حیوان ہے، ہنس مکھ ہے. بھائی ایمان ہے کہ اس میں ہنسنے کی، یہ نہیں کہ بالفعل ابھی ہر انسان ہنس رہا ہو، لیکن بالآخر انسان ہنسنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو یہ قضیہ صادقہ ہے یا کاذب ہے؟ صادقہ ہے، سچ ہے کہ انسان ضاحک ہے. اب اس قضیہ میں جب ہم اس قضیے پہ غور کرتے ہیں تو وجدنا فیہا، ہم اس قضیے میں کیا پاتے ہیں؟ وراء الموضوع والمحمول. اس قضیے میں ایک تو میں موضوع نظر آتا ہے کہ الانسان ہے، ایک محمول نظر آتا ہے جو ضاحک ہے. یہ تو سامنے نظر آ رہے ہیں ہر ایک کو. اگر ہم دقت کریں تو ان دو کے ورا، ان کے پیچھے، ہاں، امرن آخر، ایک تیسری چیز بھی ہے یہاں. وہ کیا ہے کہ بہی یرتبطو، اس امر کی وجہ سے ارتباط قائم ہوتا ہے ان دو کا. وَيَتَّصِلُ، ان میں آپس میں اتصال برقرار ہے. کہ بہی، کہ اس امر آخر کے ذریعے، یرتبطو وَيَتَّصِلُ بَعْضُهُمَا إِلَى بَعْضٍ، ان دو میں سے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے؟ مرتبط اور متصل ہے. اگر وہ تھرڈ امر اور تیسری چیز اور وجود نہ ہوتا تو انسان اور ضاحک کے درمیان رابط نہ ہوتا، ان میں اتصال نہ ہوتا. وَلَيْسَ يُوجَدْ إِذَا اعْتُبِرَ الْمَوْضُوعُ وَحْدَهُ. اچھا جی، آپ وہ جو تیسری امر اور امر موجود ہے یہاں، وہ یہاں تو ہے، الانسان و ضاحک ان میں تو ہے جب یہ قضیہ ہے تو، لیکن یہ امر
لیسا یوجد نہیں پایا جاتا کب؟ اذا اعتبر الموضوع وحدہ، اگر ہم خالی الانسان کہتے رہیں تو کوئی اور نسبت ہوگی جو انسان کی ذہن کے ساتھ ہو، وہاں نہیں ہوگی، وہاں نہیں ہوگی، کیونکہ خالی آپ انسان کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ انسان پہ فقط نگاہ رکھیں، انسان کو مد نظر رکھیں تو وہ امر آپ کو نظر نہیں آتا۔ اسی طرح ولل محمول و وحدہ، اگر آپ صرف محمول پہ نگاہ رکھیں، ذاہق پر، انسان کی طرف اس کی کوئی نسبت برقرار نہ کریں تو وہ نسبت ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ اگر اکیلا انسان کو آپ مد نظر رکھیں تو بھی نہیں ہے، اکیلا ذاہق کو مد نظر رکھیں تو بھی نہیں ہے۔ ولا اذا اعتبر کل منہما مع غیر الآخر، یہ تیسری شک بھی اہم ہے۔ یہ کہنا چاہتی ہے کہ اگر آپ ذاہق کو ہٹا لیں، یہاں پر یتبسم رکھ دیں یا یتکلم رکھ دیں، ہاں، یا الانسان متکلم رکھ دیں، الانسان متکلم، تو اب وہ نسبت جو الانسان ذاہق میں تھی وہ الانسان متکلم میں ہوگی؟ وہ نسبت نہیں ہوگی، وہی نسبت نہیں ہوگی، ہاں وہی نہیں ہوگی، یہاں ہوگی لیکن اور نسبت ہوگی، وہ نسبت نہیں ہوگی۔ اچھا، آپ ایک اور کام کریں، آپ الانسان کی جگہ رکھ دیں بس الفرس ہو، ہاں الفرس ہو، اب اس کو ذاہق کی جگہ آپ ماشن رکھ دیں تاکہ دونوں میں پایا جا سکے نا۔ ایک دفعہ الانسان و ماشن ہو، ایک دفعہ آپ انسان کی جگہ الفرس و ماشن، گھوڑا چلتا ہے تو جو گھوڑے اور چلنے کے درمیان نسبت ہے اس کو کہتے ہیں مشی الفرس، جو انسان اور چلنے کے درمیان نسبت اسے مشی الانسان، انسان کی مشی اور گھوڑے کی مشی ایک ہے؟ مختلف ہے۔ کار کی مشی اور ٹرک کی مشی ایک ہے؟ مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی کسی کو آپ تبدیل کریں گے نا، موضوع کو تبدیل کر دیں یا محمول کو تبدیل کر لیں، آپ کو وہ نسبت نہیں ملے گی جو الانسان ذاہق میں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو یہ فرمایا والا، یعنی وہ نسبت، وہ امر آخر نہیں پایا جاتا کب؟ اذا اعتبر کل منہما، جب موضوع اور محمول میں ہر ایک اس کا اعتبار کیا جائے مع غیر الآخر، دوسرے کے غیر کے ساتھ، یعنی ہمارا اگر موضوع انسان ہے تو انسان کے غیر کے ساتھ اگر ذاہق کو دیکھیں، محمول ذاہق ہے تو ذاہق کے غیر مثلا یتکلم کو رکھ کے دیکھیں، آپ کو یہ امر وہاں نہیں ملے گا۔ خود فَلَهُ وُجُودٌ، پس اب اگر ایک ایسی چیز ہے کوئی جس کو ہم نسبت کا نام ابھی دے رہے ہیں سمجھنے کے لیے، جو صرف کہاں پائی جاتی ہے؟ جہاں موضوع انسان ہو اور معمول ذاہق ہو، تو وہ امر موجود ہے یا نہیں ہے؟ موجود ہے۔ یہاں تک یہ بات ثابت ہو گئی کہ موجودات ہستی میں کچھ وجود ایسے ہیں جو فی نفس سے ہی نہیں ہوتے بلکہ فی غیر ہی ہوتے ہیں سب سے پہلے ہیں، اب فی نفس ہی نہیں ہے، فی غیر ہیں، اس کی بیان ثم ان وجودہ، پھر یہی جو نسبت ہے اس کا وجود، لیس ثالثا لہما، مصداق میں تین چیزیں بھی نہیں ہیں۔ توجہ کہ آپ کہیں کہ یہ انسان ہے، یہ تکلم ہے، یہ تبسم ہے، یہ ضحک ہے، اور وہ درمیان میں نسبت ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ مستقل چیز وہ نہیں ہے۔ تیسری، ٹھیک ہے، تیسری چیز مستقل نہیں ہے بلکہ فانی ہے، کس میں؟ انہی دو میں۔ ثم ان وجود لیس ثالثا لہما واقعا بینہما، کہ ان کے درمیان واقع ہو، ایسا نہیں ہے مستقلا عنہما کہ ان دونوں سے خود مستقل ہو، نہ تو وہ تھرڈ چیز ہے نہ ان کے درمیان یہ کہ تھرڈ چیز ہے واقع ہو اور خود مستقل ہو ان سے، ایسا بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر وہ ایک تیسری چیز ہو، وَإِلَّا، یعنی اگر وہ ثالث ہو، واقع ہو دونوں کے درمیان اور مستقل ہو، تو احتاج الی رابطین آخرین، مثال کے طور پر الانسان ہوا ذاہقن ہو،
الانسان ہو، نحو میں ہم اس کی کیا کہتے ہیں کہ ہوا یہاں پہ چھپا ہوا ہے۔ اچھا ہوا الگ ہو، خود مستقل ہو، تو پھر مثلا الانسان اس ہوا کو ضمیر کی جگہ ہم ایک اسم رکھ دیتے ہیں، الانسان ہوا کی جگہ زید ضاحک، تو الانسان زید میں پھر ایک رابط ہونا چاہیے، زید ضاحک میں پھر ایک ہوا ہونا چاہیے، دو ہوا ہوں گے تو درمیان والے کو موضوع کے ساتھ اور محمول کے ساتھ وہ کیا کریں گے، ربط دیں گے۔ تو یہ ایسا بھی نہیں ہے وَإِلَّا احتاج إِلَىٰ رَابِطَيْنِ آخَرَيْنِ، پھر دو اور رابطوں کی ضرورت ہو کہ يَرْبِطَانِهِ بِالطَّرَفَيْنِ، اس ایک درمیان والی چیز کو دو طرف جو ہے موضوع اور محمول ان کے ساتھ آپس میں کیا کر دیں گے، ربط دیں گے، تو دو اور نسبتیں چاہیے۔ فَقَانَ الْمَفْرُوضُ ثَلَاثَةٌ خَمْسَةً، پھر جو پہلے تین ہم نے فرض کیے دو رابط آ گئے، پانچ ہو گئے، ثم الخمسہ، تو ان پانچوں میں ہر ایک میں رابط چاہیے تو وہ کیا ہو جائیں گے، 9 ہو جائیں گے۔ ثم الخمسہ تسعۃ وہلم جرا، اسی طرح سے یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا، وہو باطل، تسلسل باطل ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پس وہ جو امر جس کی ہم بات کہہ رہے ہیں نا، اس کا مستقل وجود نہیں ہے، کیونکہ مستقل وجود ہو تو پھر اس کو معمول کے ساتھ نتھی کرنے کے لیے ایک اور رابط چاہیے، موضوع کے ساتھ نتھی کرنے کے لیے ایک اور رابط چاہیے، یہ سلسلہ کہیں رکے گا نہیں۔ تو اب تک کی بحث کا یہ نتیجہ نکلا، وجود فی غیر ہی پایا جاتا ہے، اور وجود فی غیر ہی پایا جاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا استقلالی حیثیت نہیں ہوتی۔ وقت گزر گیا، باقی عبارت انشاءاللہ کل تطبیق کریں گے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وعلی اہل بیت الاطہار علیہم السلام۔